حضرت سلطان باہو منظور جناب کبریا ہیں، قبیلہ آوان سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام با یزید محمد ہے۔ وہ شہنشاہ شاہجہان کی طرف سے کوہستان میں منصبدار تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے، اپنے زمانے کے عالم تھے، شریعت کے سخت پابند تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت والدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ سن رشد کو پہنچنے کے بعد ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو دربار نبوی میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیعت سے سرفراز فرمایا۔ آپ خود اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مقامات اور درجات حاصل ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔ پھر غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی کے سپرد فرمایا۔ اس کے بعد آپ میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہر وقت خود ہی مستغرق رہتے تھے، مشاہدات حق میں مست اور ذات مطلق کے جمال میں غرق نظر آتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کو کسی باکمال شیخ سے بیعت ہونے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہونے کے بعد کسی اور سے بیعت حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس دنیا میں بھی کسی کامل شیخ کے دست حق پر بیعت ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ میرے لیے مرشد کافی ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا، عورتوں کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کی بیعت کریں۔ آپ نے عرض کیا، تو پھر مرشد کو کہاں سے تلاش کیا جائے اور کہاں جایا جائے؟ آپ کی والدہ مشرف نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے گھر چھوڑا، مشرق کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے جب حضرت شاہ حبیب اللہ سے اپنا مدعا بیان کیا، انہوں نے آپ سے فرمایا، طالب حق کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یکسوئی یکجہتی حاصل ہو۔ یہ سن کر آپ کافی متاثر ہوئے، گھر آئے، مال و متاع سے فارغ ہوئے۔ پھر حضرت شاہ حبیب اللہ نے بخوبی سمجھ لیا آپ طالب صادق ہیں، سچی طلب آپ کو لائی ہے۔ ایک دن انہوں نے آپ سے فرمایا، جس نعمت کے تم مستحق ہو وہ ہمارے پاس نہیں، البتہ ہم تم کو منزل کا نشان بتائے دیتے ہیں، وہاں جاؤ گے مقصد پاؤ گے۔ تم میرے شیخ حضرت شیخ عبد الرحمن قادری کی خدمت بابرکت میں جاؤ، ان کا دامن تھام لو۔ آپ ایک شخص کے ساتھ حضرت سید عبد الرحمن قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ آپ کو خلوت میں لے گئے، مدارج سے سلوک ذرا دیر میں طے کرا دیے، بیعت سے مشرف ہوئے، خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے اور آپ کو وہ نعمت حاصل ہوئی جس کی آپ کو تلاش تھی۔ دہلی سے شور کوٹ تشریف لائے، تعلیم و تلقین، رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آپ یکم جمادی الثانی 1102 ہجری کو جواد رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کا مزار شور کوٹ میں واقع ہے۔ آپ مشاہدہ حق میں مسرور، جمال دوست میں محو، انوار الہی کی تجلیات میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ معاش کی طرف سے بے پرواہ تھے، بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ 2 مرتبہ جاگیر والی زمین پر کھیتی باڑی کی لیکن فصل نہیں کاٹی، توکل پر گزارا کرتے تھے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ شاعر بھی تھے، دیوان باہو اور ابیات باہو آپ کی یادگار ہیں۔ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف میں آپ نے کچھ اشعار کہے تھے، شو مریداز جان باہو بالکین، خاک پائے شاہ میراں راہ دین۔ آپ کی بعض تعلیمات حسب ذیل ہیں۔ ان لوگوں پر تعجب افسوس ہے کہ خدا فرماتا ہے، لوگوں خدا کی طرف آؤ، مگر انہیں خدا کی طرف آنا کیا مانی، وہ اس سے بھاگتے گریز کرتے ہیں کہ ان پر معرفت الہی کی جھلک نہ پڑی ہو، مگر وہ اپنے آپ کو عارف اور صاحب حضور جانتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت بے معرفت اور مقام حضور سے کوسوں اور اپنی کشف و کرامات، بدعت و استدراج میں مغرور رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ مرشد 3 طرح کے ہوتے ہیں، مرشد کامل، مرشد ناقص، اس کے حق میں زحمت ہو جاتا ہے، سوم مرشد جو کہ دنیاوی مراتب و مناصب میں کمال حاصل کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فقیر کو چاہیے ان دونوں مقامات کو طے کر کے آگے بڑھے،
اور اطمینان اور دل جمی حاصل کرے جو دانائی ہوشیاری سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوشیاری کی نظر ہمیشہ روز قیامت اور خدائے تعالی حساب و کتاب پر رہتی ہے، اس لیے وہ خلق اللہ کو نفع پہنچانا اور اس کی ضرر رسانی سے گریز کرتا ہے اور دنیا دوں کے پیچھے ان کے حقوق پر پانی نہیں پھیرتا۔